الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دینی دوستوں، ایک بڑا ہی اہم مضمون ہے، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. اس سے ہم سب واقف ہی ہوں گے، اور اس کے چرچے جو ہے وہ ہم نجی طور پر کر بھی لیتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو ہم نے مجموع میں اور عمومی طور پر عوام میں، مردوں میں، عورتوں میں، اس کو عمومی طور پر ایک دینی ایشو اور ایک سماجی ایشو کے طور پر شاید ہم نے اس کا مذاکرہ نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے. وہ موضوع سیدھے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی جو ہے ادھر ادھر کی بات کیے ہوئے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بیٹیاں، ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بیٹیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ میرج کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر اور اپنا سماج چھوڑ کر ماں باپ کی مرضی سے یا ان کی اجازت سے یا ان کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کے جو ہے نکاح کر رہی ہے. اور اس قسم کے جو ہے مضامین اور اس کے واٹس ایپ اور وہ جو رجسٹریشن کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ ہم تک ہمارے واٹس ایپ پر پہنچتا ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. کچھ آخری وقت میں ہمارے پاس وہ بات پہنچ جاتی ہے تو کچھ لوگ جو فکر مند ہیں وہ فکر کر بھی لیتے ہیں. لیکن ہم نے اس مضمون کو اس طرح سے غور کرنے کی اور اس مضمون پر اس طرح سے سوچنے کی کوشش شاید نہیں کی ہے کہ بھلا ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک مسلمان بیٹی جو ایک مسلم معاشرے میں رہتی ہے، ہم صرف اگر ہم اپنے ہی شہر کی بات کریں تو ہمارا شہر ہندوستان کے تمام شہروں میں ایک ایسا نمونہ ہے جہاں پر مسلمان مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے ہیں. سب سے زیادہ کوئی شہر پورے ہندوستان میں اگر ایسا ہو کہ جہاں خلط ملط آبادی نہیں ہے، مکس آبادی نہیں ہے، تو وہ ہمارا شہر ہے. اس کے بعد ایسی مثال ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ بڑے شہروں میں، بمبئی میں جائیں، دہلی میں جائیں، آج بھی مخلوط آبادی ہے. ہمارے یہاں پچھلے 30 سال میں اتنے فسادات ہوئے کہ مسلمانوں کے علاقے میں محدود ہو گئے اور وہ اپنے علاقے میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی جگہ بسا لی، ہم نے اپنی جگہ بسا لی. اور پھر اس کے بعد یہ چیز بڑھتے اتنی ہوئی کہ اگر آج آپ ان کے علاقے میں دکان، کارخانہ، مکان بھی اگر خریدنا چاہو تو یا تو ملتا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لو تو آپ وہاں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے، اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے، نہ اپنی جان کو سیف سمجھتے ہیں، نہ اپنے مال کو سیف سمجھتے ہیں، نہ اپنی عزت آبرو کو سیف سمجھتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو ایسا ہونے کے باوجود کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا
مسلم سماج ہے، اسلامی جو کلچر ہے اسی میں وہ رہتی ہے، اسی میں پلتی ہے، اسی میں بڑھتی ہے، نماز روزے سے بھی واقف ہے، کچھ نہ کچھ دین کی رمق اور دین کا کچھ حصہ بھی اسے مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ جب کسی غیر مسلم دوست کے کانٹیکٹ میں آتی ہے اسکول کے ذریعے سے، کالج میں جا کر کے، یا اسکول کالج کے بعد پھر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو اس جاب میں جب وہ کسی کے رابطے میں آتی ہے، اور ان کے رابطے میں آنے کے بعد پھر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرنے لگی ہے، کسی سے محبت کرنے لگی ہے، اور جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہر حال میں جینے مرنے کا عہد کر چکی ہے کہ صاحب میں تو جیوں گی تو چھگن کے ساتھ، مروں گی تو بھی چھگن کے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، یہ کسی ایک گھر کا واقعہ نہیں ہے، یہ کسی ایک گھر کا واقعہ نہیں ہے، اور اگر کسی ایک گھر کا واقعہ ہے تو صرف ان ماں باپ کے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ جو جا رہی ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے، اور کل کو ہماری اپنی بیٹیاں بھی جو ہے اسکول جائیں گی، کالج جائیں گی، اور دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر جائیں گی، تو ہم نے ان کو کوئی ایسا دین، ایسی سوچ، ایسی سمجھ، ایسا معاشرہ دیا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ نہیں، میں گھر سے باہر ایک اپنی دنیاوی تعلیمی ضرورت کے لیے نکل رہی ہوں، جاب ہے تو ایک مالی ضرورت کے لیے نکل رہی ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں، میری عزت، میری آبرو، میری شادی بیاہ، میرا نکاح جو ہے وہ میرے ہی معاشرے میں مجھے ہونا ہے، اور میرے ہی معاشرے میں مجھے اپنی اسلامی اور دینی زندگی گزارنی ہے، اس کا وہ تہیہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کے لیے ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے، ہماری برادری نے، ہمارے علماء نے کیا فکر کی ہے، اور کیا کمی ایسی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ہم تک آتی ہیں، اور ہم اس کو ایک انڈیویجول کیس سمجھ کر، ایک فرد کا کیس سمجھ کر، ایک گھر کا کیس سمجھ کر اس پر کچھ تبصرہ کر کے اس کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیس کو بند کر دیتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر فکر ہم نے کر لی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بھئی ہم نے فکر کی اور وہ بات رک گئی، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے فکر کرنے سے وقتی طور پر وہ بات رک گئی، اور پھر جب مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر واپس سے انہوں نے، کیونکہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ اس دن کی نہیں ہوتی، وہ تو برسوں چلی ہے، پہلے برسوں سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور وقت گزار کر جو ہے وہ جو ہے ساتھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو پرکھا ہے، اور جو ہے وہ زندگی ساتھ گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں جب پتہ چلا یہ تو آخری وقت ہے، ہم اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے ہم ریورس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، دوست احباب، ملنے جلنے والے، فکر کرنے والے لوگ، لیکن وہ ہو نہیں پاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک مضمون ہے، یہ ایک موضوع ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، یہ اسباب ایسے ہیں جن کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور کیا جس سے وہ شادی کر رہی ہے وہ شادی چلتی بھی ہے، جس سے وہ نکاح کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے، وہ شادی زندگی بھر چلتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ شادیاں جو ہے چلتی نہیں ہیں، ایک سوچی سمجھی تحریک کے طور پر، ایک سوچی سمجھی تحریک کے طور پر جو ہے مسلمان دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کرو تاکہ یہ سماج ڈسٹرب ہو جائے، یہ بیٹیاں ڈسٹرب ہو جائیں۔ بھئی ہمارا جو ریشو ہے لڑکے لڑکیوں کا وہ غیر مسلموں میں تو کم ہے، غیر مسلموں میں جو ہے لڑکے
زیادہ ہیں، لڑکیاں کم ہیں، اس کے باوجود یعنی ان کو لڑکیوں کی کھوٹ رہتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ایسا موقع تلاشتے ہیں جس موقع کے ذریعے سے ایک مسلمان بیٹی کو جو ہے پیار اور محبت کی جو ہے لالچ دے کر کے اور اس کو روپے پیسے یا ملازمت یا دنیاوی عیش و آسائش، اچھا مکان، نوکری وغیرہ کے بہانے اس کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، وہ بیٹی چلی جاتی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور پھر سال 6 مہینے میں وہ خالی یا حمل لے کر یا بچہ لے کر واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے اس کی نسل کو بھی پالنے کے جوابدار بن جاتے ہیں۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ تو ہم مجھے تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، میں تو آج یہ سوچ کر آیا تھا، یہ بات ذہن میں تھی کہ میں اس کو ایک مسئلے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ہم سب ایک معاشرہ ہیں، ہم سب ایک سماج ہیں، اس پر ہم غور و فکر کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کون سی جڑ اور بنیاد کی کمی ہے ہماری۔ اس میں کمیاں دونوں طرف سے ہیں، مردوں کی بھی کمیاں ہیں اور بچیوں کی، ماؤں کی بھی کمیاں ہیں، ماؤں کا بھی قصور ہے، بیٹیوں کا بھی قصور ہے، اور ہم چونکہ مردوں میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہم مردوں کا بھی قصور ہے۔ تو اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ اگر یعنی مذہبی اعتبار سے اگر یہ چیز ہو تو مسجد سے اور دینی ماحول کے اعتبار سے علماء کی طرف سے جو ہے ایک فکر ہونی چاہیے، ایک بیٹھک ہونی چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے۔ اگر ہم برادری کے اعتبار سے اس کو سوچنا چاہتے ہیں بھئی فلاں برادری فلاں برادری فلاں برادری، تو ہم اپنے خاندانوں اور اپنی برادریوں کے لیول پر بھی جو ہے اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی حادثہ نہیں بھی ہوا ہو تو بھی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی حادثہ اس قسم کا نہ بھی ہوا ہو تو بھی ہمیں اس موضوع کو سوچنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ ہوا ہے، کل ہمارے گھر میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے خاندان میں بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس عنوان پر ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ جو مجمع ہمارا نوجوانوں کا، جیسے ہم تبلیغ کا، دعوت کا کام طلباء میں کرتے ہیں، طلباء جو پڑھنے لکھنے والا مجمع ہے، گریجویشن کر رہا ہے اور انجینئرنگ میں ہے، کسی اور فیلڈ میں ہے، وہاں لڑکے بھی پڑھنے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھنے جاتی ہیں، تو وہاں اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے پڑھائی کے درمیان میں یا جاب کے درمیان میں، تو ان کے جو کلیگز ہیں، مسلمان نوجوان لڑکے ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے آپس میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ بھئی کس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کون ایسی لڑکی ہے جس کے ساتھ جو کسی غیر مسلمان لڑکے سے مل رہی ہے، ایسی کوئی چیز ہے، تو ان کو ساتھ لے کر اور ان کو سماج میں لا کر کے ان کو دین کی بنیادوں پر کھڑا کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک نے ایک سمپل آرڈیننس گویا اور سمپل آرڈر اور صاف ستھری بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہی ہے۔ اس کا دینی نقصان بھی ہے اور اس کا سماجی نقصان بھی ہے، اس کا دینی نقصان بھی ہے اور اس کے سماجی نقصان بھی بہت سارے ہیں۔ آپ سوچئے کہ بھئی ایک لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لے کر آتے، ایک مسلمان بیٹی کو آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہو بہو بنا کر، یا جسے سسر نے، ساس نے پسند کیا ہے، جسے ساس سسر نے پسند کیا ہے، یا کوئی مسلمان بیٹا، مسلمان شوہر بننے والا لڑکا، وہ اپنی مرضی سے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے ماں باپ کی مرضی کے بغیر، اسی برادری میں کرتا ہے یا کسی دوسری برادری سے کوئی لڑکی لے آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان لڑکی آپ کے گھر میں آ کر سیٹ ہو جاتی ہے، خاندان کی بیٹیاں آ کر سیٹ نہیں ہوتی، برسا برس لگ جاتے ہیں بہو اور ساس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں۔ پھر لڑکے نے اپنی مرضی کے خلاف مسلمان لڑکی سے نکاح کیا،
لڑکے نے اپنی مرضی، آپ ماں باپ کی مرضی کے خلاف مسلمان لڑکی سے نکاح کیا، ایک مسلمان بیٹی کو وہ اپنے گھر میں جو ہے دلہن بنا کر لایا، اور آپ اس کو ایکسیپٹ، بہت ساری جگہ ہے یہ، ایسی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، آپ لے آتے ہیں لیکن ماں باپ قبول نہیں کرتے، صاحب ہم تو منظور نہیں، ہماری مرضی کے خلاف شادی کر کے آئے ہو، اس لیے بھلے تم مسلمان بیٹی کو بیوی بنا کر لائے ہو، ہمیں قبول نہیں، ہمارے گھر میں نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ وہ غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان لڑکی کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے، تو سوچو تو صحیح کہ وہ کیسے وہاں ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ اللہ اللہ کرنے والی ہے، کلمہ پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، وہ وہاں جا کر کیا پوجے گی، کس کی پرستش کرے گی، کس کے ساتھ رہے گی، کیسے پکائے گی، کیسے کھائے گی، اس سماج میں وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ لیکن ہو رہا ہے، اور بیٹیاں ہماری اندھی بن کر اور بغیر سوچے سمجھے، صرف ایک اس وجہ سے کہ جی مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تو پیار میں پڑ گئی ہوں، میں تو رہ ہی نہیں سکتی اس کے بغیر، اور پھر وہ چند مہینوں بعد، ایک آدھ سال بعد، 2-3 سال بعد جو ہے ہمیں وہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ صاحب اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، حالانکہ قرآن کی تو ایک ہی شرط ہے، قرآن نے ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ کون سا سماج ہے، کون سی، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح مت کرو۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ کیا ہوئیں، ایمان لے آئیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم جو ہے شرک کرنے والی لڑکیوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، قرآن نے ہمارے دل کے تار بھی یہاں ٹٹول دیے ہیں، اس کو چھیڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان باندی غلام باندی سمجھتے ہیں نا، جس کو قدیم زمانے میں اون کیا جاتا تھا، تو کسی کی اون عورت ہو، باندی ہو، اور تم اس سے نکاح کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے، مسلمان باندی سے نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے غیر مسلم آزاد مالدار عزت والی عہدے والی جسے تم پسند کرتے ہو، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند کرتی ہو اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ پھر قرآن عورتوں سے خطاب کر رہا ہے، بیٹیوں سے خطاب کر رہا ہے، مسلمان بہنوں سے خطاب کر رہا ہے، اور مسلمان بہنوں سے خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو، تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں۔ یعنی نکاح کرنے کے لیے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، آپ کے سامنے جو مد مقابل ہے اس کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو جو ہے شریک نہ ٹھہراتا ہو۔
نہ لڑکا ہونا چاہیے نہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے. آپ جس سے نکاح کر رہے ہو، جو آپ کا شوہر بننے والا ہے، جو آپ کی بیوی بننے والی ہے، وہ مسلمان ہونی چاہیے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح مت کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور سنو، ایک غلام اگر مل جائے تمہیں اور وہ مسلمان ہو، ایک غلام اگر تمہیں مل جائے اور وہ مسلمان ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، زیادہ بہتر ہے اس مرد سے جو شرک کرنے والا ہو، اس مرد سے جو شرک کرنے والا ہو. قرآن براہ راست آرڈر دینے کے انداز میں، حکم دینے کے انداز میں مردوں کو الگ کہہ رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرو، اور عورتوں سے الگ کہہ رہا ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو. اگرچہ دو باتیں جو پیش آتی ہیں کہ جوڑ نہیں مل رہا، آپ کو جوڑ نہیں مل رہا کہ صاحب مجھے جوڑ نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جوڑ نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، مسلمان باندی بھی تیرے نکاح میں اگر ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹری پیشے میں ہوں اور مجھے ڈاکٹر بیوی چاہیے، تو میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، لہذا اسی لڑکی سے میں نکاح کروں گا چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے مذہب پر رہے گی، میں اپنے مذہب پر رہوں گا. کہ نہیں، تو ایک سیدھی سادی کم پڑھی لکھی سماجی اور دیندار خاتون سے نکاح کر لے، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تو اپنے پیشے کے اعتبار سے جو ہے منع نہیں کر رہا، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے بھائی مسلمان ہونی چاہیے. ڈاکٹر سے شادی کرے کون منع کرتا ہے؟ وکیل سے شادی کرے کون منع کرتا ہے؟ انجینئر سے شادی کرے کون منع کرتا ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ نے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، ایمان والی ہونی چاہیے. اگر ایمان والا نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے، اپنی اس چوائس سے نیچے اتر جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور عام غلام اور بندہ جو صاحب ایمان ہو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ گیا ہو، تم اسے جو ہے وہ تمہیں بھانے لگا ہو، تمہارے دل میں وہ اتر گیا ہو، پھر بھی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے. پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. سنو، وہ لوگ تمہیں دعوت دیتے ہیں جہنم کی، وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں جہنم کی، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کے سامان کی طرف. یہ جو کر رہے ہو آپ، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ جہنم میں، آ جاؤ جہنم میں، آ جاؤ آگ میں، ہے نا، آگ سے دوستی کر لو، جہنم سے دوستی کر لو، اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر ڈالو. اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالی بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں کائے کی طرف؟ جنت کی طرف اور تمہیں معاف کرنے کی طرف، کہ تم اس وجہ سے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میری آخرت خراب ہو جائے گی، میری دنیا بگڑ جائے گی، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ہے نا. اور وہ جو بعد میں سیٹنگ کی بات ہے نا، وہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اکے دکے واقعات میں ہو بھی جاتی ہوگی، لیکن عام طور پر بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم آؤ جنت کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہے ہیں اس طرف کہ تم آؤ مغفرت کو حاصل کرو، مغفرت حاصل کرو۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنے ڈوز اور ڈونٹس کو، اپنی آیات کو، اپنے احکام کو، اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اللہ بندوں سے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم جو ہے اس سے عبرت لو، ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، ہم کم جانتے ہیں۔ اللہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں بندے سے، بندہ کم سمجھ رکھتا ہے۔ ہم جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو اور ہمارے انجام کو زیادہ اچھے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نارملی کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہمارے گارڈینز جو ہیں وہ ہمارے فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو زیادہ اچھے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم براہ راست اس کو سوچیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہمارے معاشرے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمارے فیوچر کو، ہماری دنیا کو، ہمارے آخرت کو زیادہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ ان کی سمجھ سے بہت تھوڑی ہے، ہماری سمجھ جو ہے ان کی سمجھ سے بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے نکاح کے لیے کوئی مسلمان لڑکی بھی پسند کی ہے تو بھی اپنی پسند کو میچ کرنے کی کوشش کرو ماں باپ کی پسند کے ساتھ۔ ایک ڈائریکٹ بات یہ ہے کہ بھئی ماں باپ کو یہ حکم تو نہیں ہے، یہ اتھارٹی تو نہیں ہے کہ وہ مجبور کریں اپنے بیٹے بیٹیوں کو کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہیں شادی کرو، لیکن میوچول کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کو ماں باپ بھی سمجھ لیں اور اولاد بھی سمجھ لے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی کو پرپوز کرتا ہے، جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اور کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے جو نیگیٹیوز ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے، بولو، بھول جاتا ہے، اگنور کرتا ہے، وہ اسے نظر ہی نہیں آتے۔ ایک بہت مثل مشہور ہے، حب الشیء یعمی ویسم، حب الشیء یعمی ویسم۔ کسی چیز سے جب آدمی کو پیار ہو جاتا ہے تو جس سے پیار ہو گیا ہے اس کے سارے کمیوں کے بارے میں وہ آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ پیار کیا کرتا ہے آدمی کو؟ پیار آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اندھا بھی بنا دیتا ہے پیار اور بہرا بھی بنا دیتا ہے، کہ پیار آدمی کو اندھا کر دیتا ہے اور پیار آدمی کو بہرا کر دیتا ہے۔ اب ماں باپ بول رہے ہیں، اسے سنا رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں، لیکن کان کیا ہے؟ کان بہرے ہیں۔ ماں باپ اس کو دکھا بھی رہے ہیں، ماں باپ اس کو دکھا رہے ہیں۔ ایک اشتہار تو میں نے ایسا دیکھا کہ لڑکی 24 سال کی اور جو شوہر ہونے والا شوہر ہے وہ 44 سال کا، لڑکی 24 سال کی اور جو بننے والا شوہر ہے وہ کیا ہے؟ 44 سال کا۔ لڑکی دیکھو تو چاند جیسی اور لڑکا دیکھو تو ٹائر جیسا۔ دیکھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، لڑکی دیکھو تو بالکل چاند نما خوبصورت لڑکی ہے اور لڑکے کو دیکھو تو بالکل آپ فرض کر سکتے ہو کالا کلوٹا ٹیڑھا میڑھا چہرہ، پتہ نہیں کیا دکھ گیا ہے اس کو، اس میں کیا چیز نظر آ گئی ہے۔ ایک چٹکلا کبھی دیکھا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی نے 70 سالہ بوڑھے سے شادی کی، 70 سال کے بوڑھے آدمی سے ایک جوان لڑکی نے شادی کی۔ اور بھائی لوگوں نے اس کو پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا اس میں، اس میں کیا دیکھا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ ان کی عمر کم ہے اور انکم زیادہ ہے۔ عمر کیا ہے؟ کم ہے اور انکم زیادہ ہے۔ تو اس نے مال دیکھا، اس نے کیا دیکھا؟ مال دیکھا کہ یہ کم رہیں گے اور مال جو ہے وہ ان کا سارا
مجھے مل جائے گا. تو اس قسم کی بھی چیزیں پیش آ جاتی ہیں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس بات کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ان اسباب پر غور کریں، ان اسباب پر غور کریں کہ ایسا ہمارے معاشرے میں بھلا کیوں ہو رہا ہے. ہم تو اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں. یہ ایمان اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا کہ یہ انسانوں تک پہنچتا. دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنی آخرت کو درست کر کے، ایمان قبول کر کے، ایک اللہ کی وحدانیت کو مان کر کے، شرک اور کفر سے توبہ کر کے، اور جو ہے وہ اپنی آخرت بناتے ہیں. مرد آتے، عورتیں آتی اور وہ ایمان قبول کرتی، ان کی زندگیاں اور ان کی آخرت بنتی، ان کی زندگیاں بنتی، ان کی آخرت بنتی. اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اثاثے کو، ہم اپنے کیپٹل کو، ہم اپنے سرمایے کو لٹا رہے ہیں، ڈبا رہے ہیں اور اس کو برباد اور ضائع کر رہے ہیں. اس پر ہم بیٹھیں، اس کے لیے فکریں کریں. کیا ہماری تربیت میں کمی ہے؟ کیا ہم مردوں سے کمی ہو رہی ہے؟ کیا ہماری ماؤں سے کمی ہو رہی ہے؟ کیا ہماری بیٹیوں سے کمیاں ہو رہی ہیں؟ اس کو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ بھی اس پر غور کریں اور اپنے اپنے معاشرے میں اس پر کام کی شروعات کریں. اس پہلو پر اپنے معاشرے میں اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اس پہلو پر ہم کام کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ نے ہمیں فکر دی ہے، اور ہم جو ہے اس کے لیے ذمہ دار ہیں. اللہ کی طرف سے ہم سے پوچھا جائے گا. ایک بیٹا بیٹی اگر چلا گیا، ارے دوسروں کو لانا تو دور کی بات تھی، جن کو ہم نے ایمان والا پیدا کیا تھا اس کو بھی تم روک نہ سکے، اس کے ایمان کا بھی تم نے سودا کر دیا، اور وہ جب بے ایمان ہو رہا تھا تو تم نے آنکھیں موند لی اپنی، اور تم اپنے اپنے کاموں میں، اپنی دنیاؤں میں، اپنے کاروبار میں لگے رہے، اپنی مستیوں میں جٹے رہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، نیکی اور صلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ان مسائل کو غور و فکر کر کے ان کو حل کرنے کی، ان کو سلجھانے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے.